الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اعظم میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں۔ حمد و صلات کے بعد معزز محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں، جمادی الاول 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا یہ مختصر سبق، یہ مختصر سی نورانی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ عطا فرمائی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے چند فرامین پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے، ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں اگر کسی آدمی کے اندر وہ آ جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، وہ آدمی ایمان کی لذت کو، اس کی شیرینی کو پا لیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بازار سے پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، سیب لے کے آتے ہیں، کبھی کس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ سبز ہوتا ہے، لیکن اس کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مختلف ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سیب تو ہو، ہم کھائیں، اس کا رنگ بھی اچھا ہو، لیکن وہ بے ذائقہ ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کلمہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھنے کا جو مقصود ہوتا ہے، ایمان کی جو لذت ہوتی ہے، وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ آدمی جو یہ اعمال کرے اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم ہر چیز میں لذت تلاش کرتے ہیں،
کھانے میں لذت، فروٹ میں لذت، سونے جاگنے میں لذت، زندگی کے ہر کام میں ہم لذت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، سکون کو تلاش کرتے رہتے ہیں، شیرینی کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے ایمان کی لذت کو کبھی تلاش کیا ہو، ایمان کی مٹھاس کو کبھی ڈھونڈا ہو، ایمان کی شیرینی کو کبھی ہم نے اس کی کھوج لگائی ہو کہ ایمان کی لذت کیسی ہوتی ہے، ایمان کی شیرینی کیسی ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس کیسی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ چکھنا ہو کہ ایمان کا ذائقہ کیسا ہے، اس نے یہ پتہ لگانا ہو کہ ایمان کی مٹھاس کیسی ہے، وہ یہ 3 عمل کر لے، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ اب پہلا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، دنیا اور مافیا سے بڑھ کر اللہ اور رسول، بندے کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، ہر چیز سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمام کی محبت جب پیچھے رہ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آگے بڑھ جائے، اس آدمی کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی کسی بندے سے محبت کرے، کسی بندے سے پیار کرے، اس بندے کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ بھی ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے اسے دائرہ اسلام میں جب داخل کر دیا، جب وہ مسلمان ہو گیا، اب مسلمان ہونے کے بعد وہ دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں داخل کیے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مثلا کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جائے، وہ ناپسند کرتا ہے کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے، تو اسی طرح جو آدمی ایمان لے آیا ہے، ایمان لانے کے بعد ایسے عمل نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ دوزخ کا حقدار بن جائے۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا۔ اب اس فرمان سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اسے اللہ اور اس کی رسول کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ ساری دنیا سے بڑھ کر، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ہے، ایمان کا ذائقہ وہ چکھ لے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نیک بندوں کی محبت اگر اس کے دل میں ہے وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا۔ تیسری چیز، ایمان کی محبت، کہ ایمان میں جب شامل ہو گیا ہے اب کفر کی طرف نہ لوٹے، ایمان سے محبت کرے۔ جب یہ 3 چیزوں کی محبت اس کے دل میں گر کر جائیں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ آئیں آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور یہ اونچی اونچی صدا سے نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے حنظلہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ نعرہ کیوں بلند کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جب ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری کیفیتیں اور ہوتی ہیں، ہماری حالتیں اور ہوتی ہیں، لیکن ہم جب گھر چلے جاتے ہیں، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہماری کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہمارا ایمان اس طرح نہیں ہوتا جیسا حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حالت کا تبدیل ہونا یہ نفاق کی علامت ہے، شاید میں منافق ہو گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ باقی بات تو ایسی ہی ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہماری وہ کیفیت نہیں رہتی۔ چلو حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، ہماری ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں ایمان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں یا جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ ایمان کی لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، وہ ایمان کی کیفیت ہمیں نصیب نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، جب آپ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے، ہمیں بڑا لطف ملتا ہے، ہماری کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہماری حالتیں بدل جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ کہیں ہم ایمان سے تو نہیں خارج ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر یہی حالت ہر وقت تم پہ طاری رہے، گھر میں ہو تب بھی تمہاری یہی حالت ہو، جیسی میری بارگاہ میں تمہاری حالت ہوتی ہے، جیسے ہماری مسجد میں حالت ہوتی ہے، ایسی حالت اگر ہمارے گھروں میں بھی ہو جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ فرشتے آسمانوں سے اتر کر تمہیں جو ہے وہ سلام کریں۔ پتہ چلا ایمان کی کیفیت حضور علیہ السلام کے قرب سے ملتی ہے، ایمان کی لذت اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرنے سے ملتی ہے۔ اور ایک اور چیز، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو محبت ہونے سے پہلے اس ذات سے بندے کو خوف اور خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کا محبوب بن جاتا ہے یا کوئی ذات کسی کی محبوب بن جاتی ہے تو اس سے محبت کرنے سے پہلے اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر بھی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ ڈر کیسا؟ یہ ڈر ایسا کہ کہیں میں محبوب کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کوئی ایسی بات نہ کر دوں یا اس کے سامنے کوئی ایسا عمل نہ کر دوں کہ میرا محبوب مجھے دیکھے اور مجھ سے جو ہے وہ نظر پھیر لے، مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ کیفیت یا دل میں یہ خوف، یہ خشیت جب دل میں آ جاتی ہے تو محبت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے، محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہی حالت دیکھی جائے کہ دل میں کسی کا خوف پیدا ہو جائے، دل میں کسی کی خشیت پیدا ہو جائے کہ کہیں یہ ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ کیفیت محبت کی کیفیت ہے۔ لیکن جو حدیث پاک میں دوسرا جملہ آیا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان کی لذت کو نہیں چکھ سکتے جب تک تمہاری محبت اس اللہ کی محبت کے لیے نہ ہو۔ کسی شخص سے محبت کرنا تمہارا اللہ سے محبت کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو قرآن کریم میں تو یہ بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن دوسری جگہ ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار میرے پسندیدہ بندے یا میرے دوست تو وہ ہیں کہ جن کے دل خوف زدہ نہیں ہوتے، جو غمزین نہیں ہوتے، جو ان پہ جو ہے ملال کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اب یہ دونوں آیتیں اگر دیکھی جائیں، ایک میں پتہ چلتا ہے خوف جب پیدا ہوتا ہے محبت آ جاتی ہے، لیکن دوسرے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت کی علامت ہے۔ لیکن پھر ایسا مقام آ جاتا ہے وہ بندے اللہ سے محبت کرتے رہتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، لوگوں کا ڈر ان سے نکل جاتا ہے، لوگوں کا خوف ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ ان کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ اللہ کا ڈر نہیں بلکہ یہ غیر اللہ کا ڈر ہے، یہ دشمنوں کا ڈر ہے۔ اب ان کے دلوں سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی تو میرے دوست ہیں۔ پتہ چلا محبت کے لیے دل میں ڈر ہونا ضروری ہے، لیکن ڈر کس کا؟ غیر اللہ کا ڈر نہیں، دشمنوں کا ڈر نہیں، شیطان کا ڈر نہیں، نفس کا ڈر نہیں۔ ڈر ہونا چاہیے تو صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میں اگر یہ عمل کر دوں تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر دوسری چیز، جب کسی ذات سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی ہر چیز بندے کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کا طریقہ یا بندے کی وضاقتہ بھی پھر اس محبوب کے مطابق بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیز کون سی ہے،
یا وہ محبوب اس کا جس چیز کو بھی پسند کرتا ہے، پھر یہ محب بھی اپنے محبوب کی ہر اس چیز سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب کس چیز پہ سوار ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا محبوب کون سی چیزیں پہنتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ محبوب کا کیا فرمان ہے، بس اس کے منہ سے نکلتی جاتی ہے محب وہ باتیں پوری کرتا جاتا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں، اب یہ غم نہیں، یہ خوف نہیں ہے کہ گھر میں مال رہے گا یا نہیں، اللہ کے محبوب نے فرما دیا اللہ اور اللہ کے رسول کو مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال اٹھایا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز بندے کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گدھے شریف پہ سوار ہیں اور سواری کر رہے ہیں، راستے میں ایک منافق گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرے جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ گدھا دور لے جائیں، آپ کی گدھے کی بدبو سے میرا ناک بند ہو رہا ہے، مجھے اسے تعفن آ رہا ہے، مجھے اس بدبو سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جب پاس کھڑے صحابی رسول نے یہ بات سنی، انصاری صحابی تھے، انہوں نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اطیب ریحا منکا، اے منافق تیری بدبو سے، تو نے جو کپڑوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے اس خوشبو سے اللہ کے محبوب کے گدھے کی خوشبو مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو پتہ چلا جب کسی ذات سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی ہر چیز بندے کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایمان کی لذت کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ذوق، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی کو چکھ لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا وہ شخص ہے جو ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے؟ فرمایا من رضی باللہ ربًا، جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین حق ہونے پہ راضی ہو جائے وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا وبمحمد رسولا وبمحمد نبیا، اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق، نبی برحق تسلیم کر لے تو وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت، صبح کی اور اس وقت یہ 3 کلمات صرف اس نے زبان سے ادا کر دیے، رضیت باللہ ربًا، سارے پڑھیں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر کوئی آدمی صبح کے وقت یہ 3 کلمات ادا کر لیتا ہے اپنی زبان سے، اللہ کے محبوب نے اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا فانا الزعیم، میں اس کا قیامت والے دن میں اس کا ضامن ہوں گا، لآخذن بیدہ، میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، حتی ادخلہ الجنہ، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جو صبح کرے اور صبح کے وقت یہ 3 دفعہ کہہ لے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اس کا ضامن ہوں گا، اس کے ہاتھ کو میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے اس دعا کو سیکھیں، بار بار پڑھیں۔ پھر ایمان کی لذت کی بڑی کیفیتیں ہیں۔ ایک اور جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ یجد بہن حلاوۃ الایمان، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں آ جائیں وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ فرمایا ترک المراء فی الحق، اللہ کی بارگاہ میں ریاکاری سے بچ جائے، جب عبادت کرے وہ صرف اللہ کو دکھا رہا ہو، لوگوں کو نہ دکھا رہا ہو، اسے یہ پتا ہو کہ میری عبادتیں اللہ جانتا ہے، لوگوں کو نہ دکھائے، ہر کام میں ریاکاری سے بچ جائے، تو یہ وہ آدمی ہے کہ جو ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ پھر فرمایا والکذب فی المزاح، کہ وہ آدمی جھوٹ بولنے کو ترک کر دے اور مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ جو آدمی مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔
پھر فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یہ یقین کر لے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کرنی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، اور جس چیز سے اللہ نے مجھے محروم کر سکتا ہے پوری دنیا بھی مل جائے وہ مجھے عطا نہیں کر سکتی۔ جب یہ تین کیفیتیں بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ آئیں، یہ تو احادیث سے ایمان کی کیفیتیں تھیں، ایمان کی لذتیں تھیں۔ اب آخری حدیث بیان کرتا چلوں۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کے سامنے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک ایمان کی کیفیت کس کی سب سے بہتر ہے، کس کا ایمان تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، الملائکہ، فرشتوں کا ایمان سب سے پسندیدہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم، وہ مومن کیوں نہ ہو، وہ اللہ پہ یقین کیوں نہ رکھے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اس کی انوار و تجلیات کو اترتا دیکھتے رہتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے اندر شہوت نہیں ہے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، تو وہ تو اللہ پہ ایمان ضرور لائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی پھر عرض کی، انبیاء کہ سب سے بہترین ایمان انبیاء کا ہے، ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ ایمان انبیاء کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما لکم لا تؤمنون وانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، اور انبیاء کیوں نہ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ ان پہ اپنی وحی نازل کرتا رہتا ہے، کبھی کوہ طور پہ بلا کر ان سے گفتگو کرتا ہے، کبھی ان کو جو ہے پس پردہ ان سے گفتگو کرتا ہے، کبھی پہاڑوں پہ بلا کر ان کو قرآن کریم نازل کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ ان پہ تورات نازل فرماتا ہے، ان کا ایمان کیوں نہ ہو؟ تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے بڑی معصومیت کے ساتھ، بڑی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، نحن، ہم، یعنی اے محبوب آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وما لکم لا تؤمنون وانا بینہم اظہرکم، کہ تمہارا ایمان کیوں نہ ہو، تم مومن کیوں نہ ہو، جب میں محمد تمہارے درمیان میں ہوں، میرا اشارہ کرنے سے چاند کا ٹوٹنا تم دیکھتے رہتے ہو، میرا اشارہ کرنے سے سورج کا پلٹنا تم دیکھتے رہتے ہو، میں اشارہ کر دوں پیڑ پودے اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یہ تم دیکھتے رہتے ہو، پتھروں کا کلمہ پڑھنا تم دیکھتے ہو، ہرن کا میری بارگاہ میں آ کر سلام کرنا تم دیکھتے رہتے ہو، تو تم مومن کیوں نہ ہوگے؟ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں تو علم نہیں کہ کس کا ایمان آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، آپ ہی عرض کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، الا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک سب سے بہترین ایمان اس شخص کا ہے یا ان لوگوں کا ہے، لقوم، وہ ایک ایسی قوم ہے، لیکونون من بعدی، جو میرے بعد ہوگی، فرمایا جو تمہارے بعد ہوگی، ایسی قوم جو میرے چلے جانے کے بعد آئے گی، یجدون صحفا فیہا کتاب، وہ کتابوں میں سے ایک کتاب پائیں گے، قرآن کریم پائیں گے، یؤمنون بما فیہا، اور اس کتاب میں جو جو لکھا ہوگا اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، وہ یہ تمنا کریں گے، ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا مال ہے، ان کی جو جان ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیں گے، لیکن ان کے محبوب کی زیارت انہیں ایک دفعہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسری روایت میں ہے، طوبیٰ لمن رآنی ومن آمن بہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری ہو، مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مبارک دی، پھر فرمایا، وطوبیٰ سبع مرات، حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ مبارک دی، فرمایا، لمن آمن بی ولم یرانی، جس نے مجھے دیکھا نہیں اور دیکھے مجھ پہ ایمان لے آیا، اس کو میں 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں۔ تو اے مومنو، اللہ کے حبیب نے تمہیں 7 مرتبہ مبارک دی ہے، اس مبارک کو اگر آپ اور چاند لگانا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اس مبارک کا اگر آپ پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے حضور علیہ السلام کے ہر فرمان پہ عمل کریں، حضور علیہ السلام کے ہر فرمان پہ عمل کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، طوبیٰ للغرباء، غریبوں کو مبارک ہو۔ صحابہ نے عرض کی، قیل من الغرباء، اے اللہ کے محبوب یہ غرباء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، الذین یحبون سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں، ویعلمونہا بعباد اللہ، اور اللہ کے بندوں کو
میری سنتیں سکھاتے ہیں وہی میری سنت والے ہیں، وہی ہمارے محبوب ہیں، وہی ایمان کی لذت کو پانے والے ہیں، اور انہی ہی میری خوشخبریاں ہیں، انہی کے لیے میری مبارکیں ہیں۔ تو ہر وہ آدمی جو سنت پہ عمل کرنے والا ہے، دوسرے لوگوں تک سنت کی تبلیغ کرنے والا ہے، سنت پہنچانے والا ہے، اس کو میری نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کی خوشخبری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو آدمی اللہ کے محبوب کی خوشخبری حاصل کرنا چاہتا ہے خود بھی سنتوں پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں تک سنتوں کی تبلیغ بھی کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں زندہ کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا اللہ۔